اہل حدیث مولوی غلط ہو سکتا ہے، اہل حدیث خطیب غلط ہو سکتا ہے، اہل حدیث امیر کو غلطی ہو سکتی ہے، اہل حدیث شیخ الحدیث غلط کر سکتا ہے، اہل حدیث مصنف دی تحریر جو غلطی ہو سکتی ہے، اہل حدیث خطیب دی تقریر جو غلطی ہو سکتی ہے۔ رب کعبہ دی قسم میرے محمد دا کوئی فتویٰ، کوئی عمل غیر اسلامی اور غیر شرعی نہیں ہو سکتا۔ اب توجہ کیجئے کہ رسول اللہ دا اسلام بھی اصلی، اور رسول اللہ سب تو پہلا مسلمان، اول المسلمین رسول اللہ ہے۔ اب ٹھنڈے دل نال سوچو، جیندہ فتوہ رسول اللہ دے فتوے دے خلاف ہوئے گا، وہ اصلی ہوگا یا نقلی ہوگا؟ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں۔ اگر اہل حدیث دا فتوہ رسول اللہ دے فتوے دے خلاف ہے، رب کعبہ دی قسم مسجد اہل حدیث دی ہے، سٹیج اہل حدیث دی ہے، مگر میں جنت چاہیے، میں فرقہ نہیں چاہیے۔ اگر اہل حدیث خطیب دا، اہل حدیث مفتی دا فتوہ رسول اللہ دے فتوے دے خلاف ہے، یہ نقلی تے ہو سکتا ہے، کدی اصلی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلا مسلمان اس زمین تے ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ دا فتوہ اصلی ہے، شرعی ہے، غیر شرعی نہیں، اسلامی ہے، غیر اسلامی نہیں۔ ٹھنڈے دل نال جا کے سوچ، اج دیکھ کائنات دے اندر کس کا فتوہ رسول اللہ دے فتوے دے خلاف ہے؟ کون ہستی ہے جس کو کالا کالا رسول اللہ اچھا نہیں لگتا ہے؟ اور کون ہے جس نے پیٹ جو مروڑ پہ جاندہ ہے جدو حوالہ رسول اللہ دی حدیث دے دیتا جائے؟ اور کون ہے جس کی زمین تنگ ہو جاندی ہے جدو حوالہ بخاری شریف رسول اللہ دے دیتا جائے؟ اور کون ہے جس کا ایمان بڑھ جاندہ ہے جس کو رسول اللہ دی حدیث سنائی جائے؟ یہ تو آپ اپنی مسجد دے اندر دیکھ سکتا ہے، اپنے شہر دے اندر دیکھ سکتا ہے، خانقاہ شریف دے اندر دیکھ سکتا ہے۔ کون ہے جس کو رسول اللہ دی بات سن کے خوشی ہوندی ہے؟ اور کون ہے جڑا بیچارہ شدہ اکھاں تنگ ہو جاندی ہے، ذہن تنگ ہو جاندہ ہے، مفلوج ہو جاندہ ہے، بول نہیں سکتا ہے کہ ہائے اے رسول اللہ دا حوالہ دے رہے ہیں، ساڑی کتاب تے ہور لکھے ابھی۔ حضرات ناراض نہیں ہوندے پہ، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، زمین تے اسلام ایک ہے دو، بولو اسلام اصل ایک ہے دو، اور رسول اللہ دا اسلام اصل اسلام ہے۔ رسول اللہ دا اسلام دو نمبر ہو سکدا، اور بولو دو نمبر ہو سکدا؟ آئے ہائے، اج کئی بھیرانے ہر مسلمان ساڈے اہل حدیثاں کو پوچھو سکساں اساں جنتی ہیں، دو مدیاں کو پوچھو اکثر اساں جنتی ہیں، دو سارے جہنمی نے، تے جے بریلوی بھیراواں کو پوچھو آخ دن اساں جنتی ہیں باقی سارے۔ بولو یارو کھلا دل لے کے بولو، اسانو کسے نال کوئی مروڑ نہیں۔ اللہ دے رسول فرمایا 72 وچوں ایک جنت دے اندر جائے گا، 73 وچوں 72 جہنم دے اندر جان گے۔ ہر فرقہ دا 73 فرقہ میں ہاں، وہ آخری 73واں فرقہ میں ہاں، 72 فرقے دوئے نے، میں انہاں وچ نہیں ہاں۔ میں نو بھی کسی نال زد نہیں، لڑائی نہیں، پھر ٹھنڈے دل نال سوچی۔ اللہ کے رسول فرمایا 72 فرقہ جہنم دے اندر، ایک فرقہ جنت دے اندر۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ؟ میں کسی اہل حدیث مولوی دی بات نہیں کر رہا، میں اس ہستی دے ہونٹھوں وچ نکلی ہوئی بات سنا رہا جس نو اللہ نے فرمایا اول المسلمین، میرا سب تو پہلے میرے اسلام تے پہلا مسلمان ہے تو محمد رسول اللہ۔ اس اصلی اول المسلمین دی بات کر رہے ہیں جس کے بارے اللہ فرمانے نے تواڈے واسطے نمونہ ہے۔ اگر کوئی اصل اسلام تے چلنا چاہتا ہے تو پیشوا مصطفیٰ کو بنا لے۔ آئیے اللہ دے رسول فرمایا ہے، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر جی وہ کون فرقہ ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی الیوم، آج جس دین تے میں تے میرے صحابہ ہے نا، جیڑا اس شریعت تے ہوئے گا وہ اصل اسلام تے ہے، وہ جنت دے اندر ہے۔ میری گل سمجھ دے پہ اللہ دے رسول کیا فرمایا؟ اللہ دے رسول نے نہ یہ آکھا جو اہل حدیث جان کے، نہ آکھا دیوبندی جان کے، نہ بریلوی، نہ شیعہ، نہ سنی۔ اللہ دے رسول فرمایا ما انا علیہ
و اصحابی، آج جس شریعت تے میں تے میرے صحابہ ہیں او شریعت تے جو اس روش تے چلے گا وہ جنتی ہے۔ اور دیوبندی بھی راکھ دینے اسا جنتی ہیں، میں کہ سانوں کوئی اعتراض نہیں، وقت دینا صحیح ہوں وہ فرقہ ہے، میں کہ سانوں کیا اعتراض ہے، اسا کہنے بخیل ہیں جی جنت رب نے تو انہوں دیتی تو سانوں کیا اعتراض ہے۔ دیوبندی بھی راکھ دینے اسا جنتی ہیں، وہ 73 فرقے چو اسا ہیں وہ فرقہ جس کے بارے اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، کہ آج جس شریعت تے میں ہاں اس شریعت تے میرے صحابہ نے، جو صحابہ جیسا ایمان و شریعت رکھے گا وہ جنتی ہے۔ دیوبندی بھی راز دینا سا جنتی ہے، میں کہا کوئی اعتراض نہیں، پر ایک گل ہے، ایک چھوٹی جی میرا ایک شبہ ہے، اختلاف نہیں توڑنا، میں نے جنت اندر جان کسی دے کوئی لڑائی نہیں، میں نے ایک شبہ ہے، تسی آنکھ دو کہ اساں جنتی ہیں۔ اللہ دے رسول فرمایا کہ جس شریعت تے میں تے میرے صحابہ ہیں، آئیو اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی میں نے تساں کوئی وکھائے ہو چاہ کہ فلانا صحابی اللہ دے رسول دا وہ حنفی دیوبندی ہے، وہ کون ہے حنفی؟ بولو، کیونکہ ساڑھے بھراکی اگدے نسا کون ہے؟ حنفی دیوبندی۔ میں آکھا بھی میں نے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر اللہ دے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے تے میں اور میرے صحابہ ہیں، تو بھائی حنفی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں، اگر رسول اللہ دے صحابی حنفی دیوبندی ہیں تے واقعی تساں جنت دے اندر جاؤ گے، اللہ دی قسم ہے تو انہوں کوئی جنت جان تو روک سکدا نہیں، پر میں نے وہ صحابی دی نشان دے کرنی پہ گی کہ جڑا صحابی حنفی دیوبندی، یہ تساں بھی کھاؤ گے، کیونکہ اللہ دے رسول فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے تے میں تے میرے صحابہ ہیں، اگر صحابی حنفی دیوبندی ہے تو واقعی حنفی دیوبندی جنت دے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پر وکھانا پائے گا، اس صحابی دا نام لینا پائے گا کہ اے صحابی حنفی دیوبندی ہے۔ بریلوی بھی راکھ دینے ایسا ہے، میں کہ سانوں کوئی اعتراض نہیں، رب دی جنت ہے، تساں جانا چاہتے سانوں اعتراض ہی کوئی نہیں، پر تساں آکھ دے اساں حنفی بریلوی رضوی ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے تے شریعت تے میں ہاں میرے صحابہ نے، جیڑا اس شریعت طریقے تے ہوئے گا وہی جنت دے اندر جائے گا۔ میرے بھائیو تساں آکھ دے اساں حنفی سنی، اساں حنفی بریلوی رضوی ہیں، کہ اگر صحابی حنفی بریلوی ہے تو تساں جنت دے اندر جاؤ گے، پر شرط ہے سانو وہ صحابی ضرور دسنا کہ اے فلانا صحابی حنفی رضوی بریلوی ہے، تو بے شک تساں جنتی ہو، کوئی اور جنت دے اندر جائے گا۔ تو جس صحابی حنفی بھی نہیں، دیوبندی نہیں، بریلوی بھی نہیں، رضوی بھی نہیں، تو خواہ مخواہ تساں جنت دی ملت کیوں ملندے ہو؟ پھر انہیں بڑھو جی میں صحابہ دا ایمان۔ حضرات اصل اسلام تے صحابہ نے، جاؤ کائنات دے اندر آج لوگ کہندے نے کہ میاں چار مذہب دے اندر باندے، جڑا 4 امامہ وچوں کسی دی تقلید نہ کرے گمراہ ہے۔ جہاں مولوی سٹیج تے کہندا ہے، مولوی تقریراں وچ آکھدا ہے، مولوی اپنی کتاباں وچ لکھ دے نے کہ میاں مذہب حق 4 امامہ چ بندے، جڑا 4 امامہ چ کسی دی تقلید نہیں کردا وہ گمراہ ہے۔ میں رب دا واسطہ دے کے آنا، مینوں کسے نال حسد نہیں، کسے نال صد نہیں، کسے نال عناد نہیں۔ جاؤ مینوں دسو کیڑا صحابی حنفی ہے، کیڑا صحابی شافعی ہے، کیڑا صحابی مقلد امام مالک دا، مینوں دکھاؤ۔ اگر صحابی حنفی نہیں، صحابی شافعی نہیں، صحابی مالکی نہیں، صحابی حملی نہیں، تے آؤ پھر دعوت فکر دے رہے ہیں جس عقیدے اور سوچتے بغیر مولوی امامہ دی تقلید تے قال اللہ اور قال رسول تے صحابہ چلے دے رہے نے۔ رب کعبہ دی قسم آج بھی اصل اسلام اس کے پاس ہوگا جو صحابہ جیسا عقیدہ رکھے، یا اس دی سوچ قرآن وچ ہو یا محمد رسول اللہ دی حدیث وچ ہو۔ قرآن اور حدیث اصل اسلام ہے، اور جدوں امام صاحب پیدا ہی نہیں ہوئے تدوں اصل مسلمان ہن کے کوئی نہ بولو، ہن کے نہ۔ تو یارو مینوں دسو وہ اصل مسلمان بغیر تقلید کیتے رسول اللہ دی حدیث تے چل کے جنت جا سکتے نے، تے ساڈے واسطے کیوں ہے؟ اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیا ہے مسلمان ہو جاندہ ہے بندہ۔
کیا اس واسطے ضرورت ہے کہ 4 امامہ جو کسی دی تقلید کرے تے جڑے پہلے انہاں امامہ دے جمن تو پہلے کلمہ پڑھ دے رہن کیا انہاں دا اسلام ناقص ہے؟ آؤ قرآن سنو اللہ دی قسم. آج مولویوں نے سانو نقلی اسلام دیتے نے. اصل اسلام ایک ہے دو نہیں کائنات دے اندر. اصل اسلام ایک ہے دو نہیں. اور رب کائنات فرمانے لوگو اگر اصل اسلام تے چلنا نے تے افضل المسلمین میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کی اتباع کرو. اگر رسول اللہ دی اتباع نہیں کرو گے اللہ فرماندہ میں تہاڈی نماز روزے دی کوئی ضرورت نہیں. تہاڈی ساری عبادات نقلی ہو گیا. اگر افضل المسلمین محمد رسول اللہ دے طریقے تے نہیں ہوگا. قرآن سے اللہ اہل ایمان نو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہو. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے اللہ دا قرآن. اللہ فرماتا ہے اپنے عمل صالح سے برباد نہ کر. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر. اللہ دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر اللہ دے لائے ہوئے اسلام تے عمل کرن والا ہے. اللہ رب العزت نے اسلام دے اندر نماز دیتی ہے. اللہ پاک فرماندا ہے اس نماز نو اسلام دے مطابق سب تو پہلے ادا کرن والا ہے تے میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی قسم زمین تے اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے سب تو پہلے پڑھ کے دکھایا ہے تے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیا ہے. اج آتوں تے میں نماز دے اندر لڑدے کھڑے ہونے آئے جھگڑدے کھڑے ہونے آئے تو انہیں میری نماز صحیح ہے وہ آتا میری نماز صحیح ہے وہ آتا ساڑی نماز صحیح ہے. آؤ پھرا بول لڑو نہیں. اللہ دی قسم سونا محمد رسول اللہ فرماندے نو نماز پڑھن والے اللہ دا حکم نماز دا آیا ہے تے سب تو پہلے نماز زمین تے پڑھ کے بھی کھائیے تے محمد رسول اللہ نے. تا اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اور دنیا کائنات دے مسلماناں اللہ دی زمین تے اللہ دے اسلام دا حکم نماز والے. سب تو پہلے نماز دا حکم کلمے دے اندر آیا ہے. سب تو پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن دے بعد حکم نماز دا آیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے آج نماز اسلام دے مطابق پڑھنی تے افضل المسلمین سب تو پہلا مسلمان محمد رسول اللہ ہے. اللہ دی زمین تے اللہ دی نماز پہ پڑھ جائے تے فرمانے صلو کما رأیتمونی اصلی. اے مسلمانوں تو سبھی انہیں نماز پڑھے آئے جی میں محمد نماز پہ پڑھنا. اج مولوی لڑائی کھلوتا نماز دے ایک مسئلہ سمجھا دے ماجے. اج لڑدے کھڑے ہونے آئے اے نماز دے اندر رفع یدین پہ کرن ہے دعا پھر آتا نا 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 اے رفع یدین منسوخ ہو گیا ہے. آج میں تینوں دعوت فکر دے رہے ہیں بغیر کسی فرقے پارٹی دے. آج وہ گل کر کے تینوں جا رہے ہیں کہ مولوی دے سامنے تو جدوں کریں گا مولوی مجبور ہو جائے گا حق گل کرن دے. اللہ دے پاک پیغمبر نماز پڑھیے تے فرمایا مینوں ویکھ کے نماز پڑھو. اج اہل حدیث نماز پڑھدا پیا ہے اے رفع یدین کرندا ہے دعا پھراتا ہے رفع یدین اے اللہ دے نبی نے کر کے چھوڑ دیتا ہے منسوخ ہو گیا ہے. حتیٰ کہ ان
کر کے منسوخ ہویا ہے کہ مولوی صاحب آتا میاں اللہ دے رسول فرمایا ہے کہ جڑا رفع یدین کرندا ہے او شریر گھوڑیاں دی دماں لندا پہ آندا ہے اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا ہے کہ جڑا کام رسول اللہ نے کر کے چھوڑ بھی دیتا ہوئے نال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے بارے اتھوں تو نہیں فرمایا ہوئے کہ رفع یدین کرنا ہے اے شریر گھوڑیاں دی دماں ہلاونا ہے میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا رسول اللہ ہے اس نو پورا سمجھے تے کوئی بندہ نو ثواب سمجھ کے کرے گل سمجھے میری اللہ دے رسول فرمانے اللہ دے رسول نے رفع یدین کر کے چھوڑ دی گل سمجھے میری رفع یدین کر کے چھوڑ دی تو منسوخ ہو گئی حتیٰ کہ اللہ دے رسول نو اتنا برا لگا رفع یدین کہ اللہ دے رسول فرمایا کہ رفع یدین کرنا تو سانتا شریر گھوڑے دی پوچھنا طرح لائندے بیٹھے میں تنہوں رب دا واسطہ دے جیڑا کام رسول اللہ کر کے چھوڑ دیتا ہوئے تے رسول اللہ اس کام کرن والے نو برا بھی سمجھیں دے پہ اس کام نو ثواب سمجھتے کرن والے نو ثواب ہوئے گا یا گناہ ہوئے گا سیدھی سیدھی گل کرتا جیڑا کام اللہ دے رسول کر کے چھوڑ دیتا نبی علیہ السلام دا کام ختم ہو گیا اسلام جو نکل گیا جس کام نو نبی چھوڑ دیتا ہو اسلام جو کام ہو سکتا مثال دیتا ہوتے اللہ دے رسول نے 17 مہینے بیت المقدس دی طرف یہ 13 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی ہے پھر اللہ دے رسول نے چھوڑ دیتا آج اگر کوئی بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھے کہ اللہ دے رسول پڑھی تہائی حالانکہ اللہ دے رسول نے پڑھ کے چھوڑ دیتی ہے میں توڑے کو پوچھنا اے منسوخ ہو گیا بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہون جیڑا بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھے ثواب ہو سی یا گناہ ہو سی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چے ابتدا دے اندر شراب پیتی گئی صحابہ پیتی ہیں محفلہ جمائی ہیں پھر یہ شراب منسوخ ہو گئی حلال حرام ہو گیا آج کوئی آنکھ جو یار اللہ دے رسول دے زمانے چ پیتی تا گئی ہے اللہ دے رسول دے زمانے چ استعمال تو صحابہ کیتی پیتی تا ہے ایمان نہ دسوئے آج پیوے نو ثواب ہو سی یا گناہ ہو سی جیڑا کام شریعت چ رب دے رسول نے چھوڑ دیتا وہ شریعت بن سکتا بولو شریعت بن سکتا قرآن مجید دے اندر ہے اللہ رب العزت فرمانے جیڑی عورت توڑی گھر دی اگر کوئی بدکاری کرے زنا کرے اللہ دا قرآن آج بھی موجود ہے اللہ پاک فرماندہ انہوں تا حیات ہمیشہ قید کر کے جیڑی عورت بدکاری کرے انہوں تا حیات قید کر کے رکھو پھر حکم آ گیا حدود زنا دا کہ جڑی عورت یا مرد زنا کرے اس نو رجم کرو اے حکم منسوخ ہو گیا قرآن اج بھی موجود ہے اج کوئی آکھے جو میاں اللہ دے قرآن تے ہے پہ جو عورت نو جڑی بدکاری کر دے تا حیات قید کر رہو انہوں کوڑے نہیں مارنے چاہیے میں تواڈے کول پوچھنا یہ جائز ہے ناجائز ہے جیڑا کام رسول اللہ کر کے وقت چھوڑ دیتا ہے اس چھوڑے ہوئے کام نو اگر کوئی ثواب سمجھ کے کر دے تو وہ گناہ ہو سکتا ہے ثواب ہو سکتا وہ گول بولو ثواب ہو سکتا ٹھٹے دل نہ سجیا ہے مولوی کیا تھا رفع یدین اللہ دے رسول نے کر کے چھوڑ دیتا ہے آج اے جڑا رفع یدین پہ کرندہ میں رفع یدین پہ کرنا میں آنا کہ رفع یدین سننا تے اے ثواب ہے میں ثواب سمجھتے کرندہ پہ سنت سمجھتے کرندہ پہ حالانکہ اے اگر منسوخ ہو گیا ہے تو اس ثواب دی بجائے میں نو گناہ ہوئے گا کدی ثواب ہو سکتا حضرات جاؤ مولوی نوان تو سانو اگے آنا کچھا چھ بوت لے کے کھلو نکلے اور پڑھے لکھے زمانہ ہون ایک گال چل دی کوئی نہیں ہون تو سانو آنا بے اللہ دے رسول رفع یدین تک کیتا جدو بخاری شریف بکھاؤ نا مسلم شریف بکھاؤ ترمذی شریف بکھاؤ تقریباً 400 دے قریب لگ بھگ روایات احادیث رفع یدین کرن دیا جدوں بکھاؤ نا تے مولوی سانو یہ گال کرندہ میاں اللہ دے رسول کر کے چھوڑ دیتا منسوخ ہے وہ میری گل ہون تھوڑی سمجھ آئی
اللہ دے رسول نے کر کے چھوڑ دیتا منسوخ ہے تے جڑا منسوخ عمل نو ثواب سمجھ کے کریندا او گناہ تے ہو سکدا ہے ثواب ہو سکدا جاؤ آج ہی جا کے تجربہ کرنا نے میں تمہیں رب دا واسطہ دے کے آنا جڑا مولوی آتا ہے رفع یدین اللہ دے رسول کر کے چھوڑ دیتا ہے منسوخ ہے انہوں آکھو جڑا کام نبی چھوڑ دے وے انہوں ثواب سمجھتے کرنا گناہ ہے اے جڑے مولوی بھائیا اے مسیح والے رفع یدین کریں دے کھڑے نے ڈنکے دی چوٹ آتے کھڑے نے اسا ثواب سمجھے نے اسا کیا سمجھے نے بولو بولو ثواب سمجھے نے یہ ثواب سمجھتے کریں دے کھڑے نے تو سانو لکھ دینا جو یہ رفع یدین کرنا گناہ میری گل نہیں سمجھ آئے مولوی کو آج جا کے یہ آکھنا ہے کہ تو آنا رفع یدین منسوخ ہے رفع یدین منسوخ ہے کہ جیڑا کام اللہ دے رسول چھوڑ دیتا ہے انہوں ثواب سمجھتے کرنا گناہ ہے اساں رفع یدین اس واسطے نہیں کریں دے کھلے جو اہل حدیث کریں دے میں رفع یدین کریں دے کھلان جو یہ کرنا ثواب ہے میں اس عمل نو سنت سمجھتے کریں دے کھلان اور مولوی نو آکھو جیڑا رفع یدین رکوع تو پہلے تو آنا منسوخ ہے جیڑا اس نو ثواب سمجھتے کریں دے ایک گناہ ہے یا ثواب ہے ذرا لکھ کے دینا جو آکھے گناہ ہے لکھ دے وے میں چھوڑ دے سمجھ اتنے مجمع چاہتا پیا جہاں کسے مولوی مفتی کو لکھا کے لایا کہ رکوع تو پہلے اور رکوع تو بعد اور لکھ کے دے وے کہ رفع یدین کرنا گناہ ہے کیونکہ نبی علیہ السلام چھوڑ دیتا ہے جیڑا کام نبی چھوڑ دے وے ہوتا ثواب سمجھ کرتے کرنا گناہ ہے مولوی لکھ کے دے دے وے میں اتنے مجمع اعلان پہ کرنا میں چھوڑ دیتا قیامت دی صبح قائم ہو سکتی ہے مولوی کدی رفع یدین گناہ نہیں لکھ کے دے کیوں انہوں پتہ ہے کہ رفع یدین گناہ نہیں ہے ساڑھے مولوی بھی راتی رفع یدین کریں دین کھلو ساڑھے مولوی بھی راتی رفع یدین اور افدن اسا رات نو مولانا مفتی شفیع صاحب نے لکھے ہے کہ میں رات دی نماز کسے وقت رفع یدین کر لینا تاکہ اللہ تعالیٰ کر دے کہ آمد پوچھے چاہجوئے تا سنت ہے میں کیا جواب دے ساں حضرات راتی لوگ کے کرے تا جائز ہے تے لوگوں دے سامنے کرے تا منسوخ ہے جاؤ مولوی نو آکھو لکھ کے دے وے کہ رفع یدین کرنا گناہ ہے قیامت قائم ہو سکتی کوئی مفتی توڑے بہاول کو تا مر سکتا رفع یدین گناہ نہیں لکھ کے دے سکتا تے معلوم ہوندہ ہے جدو ایک گناہ نہیں تے اللہ دے رسول نے اس نو چھوڑیا بولو اس نو چھوڑیا جیڑا کم رسول چھوڑ دے وے اس نو سنت سمجھ کے کرے گناہ ہے تے جتھے مولوی مار سکتا ہے انہوں گناہ نہیں لکھ کے دے سکتا ایدہ مطلب ہے کہ مولوی دا اندر بھی منندہ کہ رفع یدین اللہ دے رسول نے چھوڑے آؤ سچ تے جھوٹ نو ویکھنے تے ذرا مولوی نو اسے خانقاہ دی مسیت والے مولوی کو پوچھ کے انہوں آکھو ذرا لکھ کے دینا دو چھریٹے مار کے مہر لا کے دینا کہ رفع یدین گناہ ہے موت آ سکتی کدی نہیں لکھ کے دے گا کیوں پھر فتوہ جائے گا پیر عبدالقادر جیلانی تھے کہ وہ رفع یدین کریں دا اس گناہ کی رکھے پھر جائے گا فتوہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ دے استاد تابی تے عطا ابن ابی رباح تے کہ عطا ابن ابی رباح گناہ کردہ رہا ہے پھر جائے گا فتوہ عمر حضرت عبداللہ ابن عمر دے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے میں رسول اللہ نے دیکھیا ہے اللہ دے نبی رفع یدین کریں دے رہے ہیں رکوع تو پہلے اور رکوع تو بعد پھر مالک ابن حویرث تے فتوہ لگے گا جو 9 ہجری نو مسلمان ہوتا ہے اللہ دے رسول دی وفات تو 1 سال 8 مہینے پہلے مسلمان ہوتا ہے اور وہ کہنے کہ ہاں قضا سنا رسول اللہ بخاری شریف میں موجود ہے پھر فتوہ لگے گا تو حضرت مالک ابن حویرث تے لگے گا پھر فتوہ لگے گا تو وائل ابن حجر تے لگے گا جو 10 ہجری نو میرے نبی دی وفات تو چند مہینے پہلے آ کے ویکھ کے آخدا اللہ دے رسول میں رفع یدین کریں دیا ویکھیا ہے سردی دیا راتاں دے اندر چادراں دے وچوں ہاتھ کڈ کے رفع یدین کریں دیا پھر آئے گا فتوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرات کائنات دا ملا مر سکتا ہے رفع یدین گناہ نہیں لکھ کے دے گا انہوں بھی پتہ ہے کہ رفع یدین نبی دی سنت ہے اللہ دے رسول نے چھوڑیا اور میں 2019 دے اندر پل کسر دے اندر منڈے پنڈ دے اندر 2019 دے اندر آج تو کتنے سال پہلے بولو 2 سال پہلے
میں اتنے مباہلے کا چیلنج کیتا، اج بھی وہ موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، 2 سال ہو چکے نے۔ میں آخیا مولویو یہ میرے ہاتھ دے اندر قرآن ہے، موجود ہے ریکارڈ، میرے ہاتھ دے اندر قرآن ہے، میں اللہ دے گھر دے اندر بیٹھا ہاں، اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، ہاتھ وچ قرآن پکڑ کے مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، میری شکل خنزیر دی ہوئے، میں 3 دن دے اندر مر جاواں اگر میں اللہ دے رسول تے جھوٹ بولا۔ اللہ دے رسول نے ساری زندگی اپنی نماز رفع یدین نال پڑھی ہے، اور میں کہا مولویو تساں بھی ہاتھ وچ قرآن چاہ کے آنکھوں میں ہاتھ وچ قرآن چاہ کے آکھ رہے ہیں، اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، میں اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے رسول میری شکل خنزیر دی ہوئے، میں 3 دن دے اندر مر جاواں کہ میں اللہ دے رسول تے جھوٹ بولا۔ اللہ دے رسول نے بغیر رفع یدین دے نماز پڑھی ہے۔ میں کہ مولویو تسی بھی آؤ، میں بھی قرآن چاہ رہے ہیں، رب کعبہ دی قسم 2 سال ہو گئے کسی مولوی نو ہمت نہ ہوئی، حتیٰ کہ اس مسجد دے اندر، اس مسجد نام موچیاں والی مسجد، مسجد نام کیا ہے؟ موچیاں والی مسجد، وہ دیوبندیاں پیراواں دی مسجد ہے، پر جلسہ اہل حدیث دی سال بعد کریں نے۔ بابے آکھن لگے اے میں سپیکر وچ کہہ رہے ہیں، اس ریکارڈ ہوندی پئی بات، بابے سویرے مولوی نو کہن لگے او راتی مولوی اہل حدیثاں دا تے سانو بڑا باں پا گیا، اس طرح کہ میں قرآن ہاتھ پکڑی بیٹھا، میری شکل خنزیر دی ہوئے، میرے 3 دن میرے تے موت آ جائے، کہ میں اللہ دے رسول تے کوڑ مارا۔ اللہ دے رسول نے ساری زندگی رفع یدین نال نماز پڑھی ہے۔ تے مولوی جی ایک تساں بھی قسم چیندے ہو؟ مولوی جی تسی قسم چیندے ہو؟ وہ کہنے لگا میرے پر سارے دے سارے بھابی بن جاؤ، میں قسم چیندا۔ 4 بندے اتھائیں اہل حدیث ہو گئے اسے دی مسیح، انہاں کہ سانوں پتہ لگ گیا۔ حضرات آؤ، میں کسی دے اعتراض نہیں کر رہا، میں تے چاہنا کہ پوری دنیا دے مسلمان اس اصل اسلام تے زندگی گزارن جڑا اللہ نے سونے مصطفیٰ تے نازل کیتا ہے، اس اول المسلمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرز زندگی نو اپنان سب تو پہلا مسلمان اللہ دا پیارا پیغمبر۔ اسے واسطے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اے اللہ دا قرآن ہے، اللہ دی قسم ہے، رب کائنات فرمانے اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ دی گل منو، دے رسول دی گل منو، ولا تنازعوا، آپس دے اندر جھگڑو نہیں، لڑائیاں نہ کرو، اے پارٹیاں نہ بناؤ۔ آج میں دعوت فکر دے رہا ہے، آؤ لڑائی نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو۔ میں بھی دعوت دے رہا ہوں، مولویوں، پیرو، شاہو، گدار، اے بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، شیعہ، سنیوں، آؤ اصل اسلام تے چلیے جڑا اللہ نے سونے محمد رسول اللہ تے نازل بھی فرمایا ہے تے رسول اللہ دی زندگی جو مکمل ہی فرما چھوڑیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ قرآن فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگو شریعت زمین تے چلن دا طریقہ اللہ دے نزدیک اوے جڑا اسلام دے اندر ہے۔ اللہ پاک فرماتا لوگو من یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جڑا بندہ دین اسلام کو ہٹ کے کوئی اور شریعت تے چل جائے اللہ فرماتا وہ قبول کو نہیں ہونی۔ جو مولویوں کو پوچھو جڑے اسلام دی اللہ دعوت دے رہے ہیں، اے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے جمن تو پہلے بھی ہاں یا کوئی نہ، مولویوں کو پوچھو جڑے اسلام دی دعوت اللہ دے رہے ہیں تے اللہ فرمانے میں اپنے محمد تے اسلام مکمل کر چھوڑے ہے۔ وہ اسلام زمین تے امام شافعی دے پیدا ہون تو پہلے موجود ہے یا کوئی نہ۔ لوگوں ذرا سوال تے کرن مولویاں کولوں، او مولویاں سنو اصل اسلام چاہیدا ہے، سانو نقلی اسلام نہیں چاہیدا ہے۔ مولویاں کولوں پوچھو
پوچھو اماموں کو جمن تو پہلے جڑا اسلام محمد رسول اللہ دا ہے وہ اصلی ہے یا نکلی ہے؟ کائنات زمین دے سینے تے میاں دارالعلوم دیوبند بنن تو پہلے جڑا اسلام ہے وہ اصلی ہے یا نکلی ہے؟ جاؤ پوچھو مولویوں کو، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی دے پیدا ہون تو پہلے جڑا اسلام ہے وہ اصلی ہے یا نکلی ہے؟ جاؤ پوچھو نہ دے کولو اے مسلمانوں آج کیوں لڑ دے ہو، کیوں جھگڑ دے ہو؟ اللہ پاک فرماندا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے میری رسی قرآن والی، میری رسی اسلام والی، میری رسی محمد جوان والی، اللہ پاک فرماندا ہے مضبوطی نال پکڑو تے اختلاف نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائیاں نہیں کرنیاں ہے۔ اللہ پاک دی اور رسی کیڑی ہے جنہوں اللہ نے حبل اللہ کہا ہے؟ ذرا مولوی کو پوچھو اے صحابہ حبل اللہ تے چل دے رہنی کوئی نہ، اے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال صحابہ پکڑے یا کوئی نہ ہے؟ وہ کیڑی رسی ہے جنہوں ابو بکر صدیق پکڑ کے کھڑا ہے؟ وہ پوچھنا مولوی کو کیڑی رسی ہے جنہوں عمر فاروق نے پکڑے ہوئے ہیں نہ ہے؟ وہ پوچھ مولوی کو کیڑی رسی ہے جنہوں مہاجر انصار تے اہل بیت نے پکڑے ہوئے ہیں نہ ہے؟ وہ کیڑی رسی ہے جس تے چل دے صحابہ تے رب کائنات فرماندا میرے محمد یارو وہ کائنات دے سردارو میں تواڈے تے ناراض کوئی نہیں ہاں، میں راضی ہاں، راضی ہاں۔ کیوں اللہ نے انہاں دے تے راضی ہویا ہے؟ وہ اسلام کڑے تے زندگی گزرندے رہ گئے۔ ذرا پوچھو نا مولوی کو ابو بکر نوں جنت دی ٹکٹاں ملیاں نے، وہ کڑے اسلام تے چلدا رہ گیا ہے؟ وہ حنفی شافی اسلام ہے یا محمد رسول اللہ دا اسلام ہے؟ ذرا اج مولویاں نوں نروار تے کرنا تاکہ تیری زندگی بن جائے۔ اج میں تینوں رب دا واسطہ دینا، فرقیاں وچ نہ جا، پارٹیاں وچ نہ جا، دیکھ قیامت کسے مولوی تیرا ہاتھ نہیں پکڑنا، کسے مولوی تیرے میاں ضمانت نہیں چاہنی، دیکھ قیامت اللہ دی قسم ہے وہ دن قیامت اصل تے نقل دا پتہ چل جائے گا۔ تینوں قرآن سناواں، اللہ پاک فرماندے نے وَحَشَرَكَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّ